بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ان کی بہن عظمیٰ خان کی 29 روز بعد ملاقات۔ عظمیٰ خان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں کروائی گئی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں عظمیٰ خان نے کہا کہ الحمدللہ بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ بانی پی ٹی آئی بہت غصے میں تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے بتایا کہ انہیں ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کی کسی سے بات کروائی جا رہی ہے نہ ہی ملاقات۔ حلیمہ خان بولی کہ بانی پی ٹی آئی کو 1 سال سے تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ عدالت نے ملاقاتیں کروانے کے احکامات دیے ہیں، ملاقات نہ کروائی تو جمعرات کو دھرنا دیں گے۔ نورین نیازی بولی بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پارٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کے سامنے احتجاج کرے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق کا بل منظور۔ بل کے حق میں 160 اور مخالفت میں 79 ووٹ آئے۔ جے یو آئی کی مجوزہ ترامیم بھی بل میں شامل۔ بل کی منظوری پر اپوزیشن ارکان کا ایوان میں شدید احتجاج۔ اسپیکر ڈائز کے سامنے نعرے بازی، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل ووٹنگ کے دوران ایوان سے باہر چلے گئے۔ سینیٹر عبدالقادر اور ایم الولی خان کی بھی بل کی مخالفت۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اقلیتوں کے بل پر سیاست نہ کریں۔ بل سے قیدی نمبر 804 کو کچھ نہیں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بولے قانون کو غلط رنگ دینے پر افسوس ہے۔ آپ نے قیدی نمبر 804 کی رہائی کے لیے جو کرنا ہے کر لیں، حساس معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ قومی پرچم میں سفید حصہ اقلیتوں کا ہے۔ اسلام کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے آرٹیکل 8 بہت واضح ہے۔ اس قانون کو دیگر قوانین پر برتری حاصل ہو جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ اقلیتی برادری کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ ملک، قوم اور پارلیمان ایسی قانون سازی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی 27ویں آئینی ترمیم پر تنقید، کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ترمیم کی منظوری میں جمہوری تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ کسی کو مراد دینا خدمات کا صلہ نہیں بلکہ طبقاتی تقسیم پیدا کرنا ہے۔ اس طرح کا قانون کیوں لایا جاتا ہے جس سے کوئی فائدہ اٹھائے؟ سیاسی مسائل کا حل سیاسی طور پر ہونا چاہیے۔ 3 سال ہو گئے، اب بس ہونی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گورکھپور فیکٹری ناکے پر گفتگو، کہا کہ بانی پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں۔ قومی اسمبلی سینٹ چاروں صوبوں میں ان کی نمائندگی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے بہن کی ملاقات پر خوشی ہے۔ اگر ملاقات پہلے کروا دی جاتی تو یہ حالات نہ ہوتے۔ بانی پی ٹی آئی سے بچوں کی بھی بات ہونی چاہیے۔ روانہ کر دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ترک وزیر توانائی کی ملاقات، پاک ترکی اسٹریٹجک اشتراک پر بات چیت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں ممالک نے توانائی کے شعبے میں شراکت مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ خطے کے استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کیمرین پیٹرول مقابلے میں حصہ لینے والی ٹیم بھی ملی۔ فیلڈ مارشل نے دنیا کے مشکل ترین عسکری مقابلوں میں ممتاز کارکردگی دکھانے پر مبارکباد دی۔ ٹیم کی غیر معمولی جسمانی برداشت، حربی مہارت اور اعلیٰ ٹیم ورک کو سراہا۔ کہا یہ کامیابی عالمی سطح پر پاکستان کی مثبت شناخت کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ فیلڈ مارشل کے حوالے سے نوٹیفیکیشن میں کوئی تاخیر نہیں اور نہ کوئی کنفیوژن ہے۔ پارلیمانی سیکریٹری اطلاعات بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا کہ تمام قانونی اور آئینی تقاضے پورے کرنے ہیں، اس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان آ گئے ہیں، جلد نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ کچھ سیاسی جماعتیں جان بوجھ کر اس معاملے کو پیچیدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جسٹس میاں گل حسن کی سپریم کورٹ میں مستقل جج تعیناتی کی منظوری۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کے لیے جسٹس کامران خان ملاخیل کے نام کی منظوری۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت کو سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کا فیصلہ۔ جوڈیشل کمیشن نے معاملہ صدر کی منظوری کے لیے وزارت قانون کو بھجوا دیا۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کم عمر طلبہ کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ طلبہ کو 2 سال کی چھوٹ دے کر 16 سال کی عمر میں سمارٹ کارڈ اور موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے کا فیصلہ۔ کم عمر طلبہ کے لیے آگاہی مہم چلانے کی ہدایت۔ ہیلمٹ نہ پہننے پر بھی پہلے وارننگ جاری ہوگی۔ مریم نواز کا کہنا ہے ٹریفک قوانین عوام کی حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں، عوام کو اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا۔ پنجاب میں مائنز اینڈ منرلز فورس بنانے کا فیصلہ۔ نئی فورس غیر قانونی مائننگ روکنے کے لیے قائم کی جائے گی۔ مائنز اینڈ منرلز فورس کے قیام کا قانون بھی تیار۔ پنجاب اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے پنجاب مائنز اینڈ منرلز بل 2025 کی منظوری دے دی۔ نئے قانون میں لائسنسنگ، نگرانی اور مائننگ آپریشنز کے سخت قواعد شامل۔ نیوکلیئر انرجی، تیل اور گیس کے ذخائر اس قانون کا حصہ نہیں ہوں گے۔ مائننگ کے لائسنس جاری کرنے کے لیے نیا کیڈسٹر سسٹم نافذ کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے افغانستان سمیت 19 ممالک پر سفری پابندیاں عائد کر دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا، گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں افغان شہری نے دہشت گردانہ حملہ کیا۔ بائیڈن انتظامیہ سے غیر ملکی دہشت گرد کی درست جانچ میں ناکام رہی۔ قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے ہر فرد کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ افغانستان سے آنے والوں کی درخواستوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف ماسکو پہنچ گئے۔ آج روسی صدر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ ادھر ماسکو میں روسی اور چینی وزرائے خارجہ کی ملاقات بھی ہوئی۔ ملاقات کا مقصد بین الاقوامی سیاست میں تعاون کو یقینی بنانا تھا۔ یہ ملاقات امریکی نمائندے وٹکاف کی پوٹن سے ملاقات سے پہلے ہوئی۔ چین نے نگرانی کے لیے بھارتی سرحد پر روبوٹ تعینات کر دیے۔ پہاڑی علاقوں میں انسان نما روبوٹ کی تعیناتی کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ چینی حکومت نے ابھی تک روبوٹ تعیناتی کی تصدیق نہیں کی۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں سیلاب کا قہر۔ بدترین سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 1300 سے زائد ہو گئی۔ 900 افراد لاپتہ۔ انڈونیشیا میں 744 افراد ہلاک ہوئے، 504 لاپتہ ہیں۔ تھائی لینڈ میں 181، ملیشیا میں 3، سری لنکا میں 410 اور بھارت 3 ہلاکتیں رپورٹ۔ ایران صوبہ خراسان میں سونے کا بڑا ذخیرہ دریافت۔ ماہرین کے مطابق ذخائر میں 7.95 ملین ٹن آکسائڈ گولڈ اور 53 ملین ٹن سے زائد سلفائڈ گولڈ موجود ہے۔ نئی دریافت ایران کی معدنی دولت میں اضافہ کرے گی۔ ناروے میں دنیا کی سب سے لمبی زیر سمندر سرنگ کی تعمیر جاری۔ 27 کلومیٹر لمبی سرنگ سطح سمندر سے 1286 فٹ نیچے ہے۔ زیر سمندر سرنگ کی تعمیر پر $2 ارب 40 کروڑ لاگت آئے گی۔